اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں۔ ان کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے۔ ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعض نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع۔ ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی۔ ہم جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر حضور قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ اچھا، کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چل،
کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی ہو۔ اب آیا ہے رسالت کا معاملہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا۔ پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہوں انس ہوں۔ اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہے، شعراء ہے، ادیب، سب کو جمع کر۔ ان کنتم صادقین، اب یہ ہے بہت ہی، جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو صرف۔ اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان میں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ فإن لم تفعلوا، اب ذرا انداز دیکھیے تحدی کا اور چیلنج کا۔ پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے۔ یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کسی کا نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے۔ پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی، عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا اور وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ اریگیشن، نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ بہرحال ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے، ابتدائی جو ہے دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہے خوبصورت، یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کے کوئی نسبت و تناسب بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے یہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مشابہ تو ہوگی وہ،
لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں، ازواج مطہرۃ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے، بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے، جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلم، اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی ہے، اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ بیت العنکبوت، مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اتنی حقیر شے کا، یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو۔ شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی، تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، تو اس سے اوپر، اب یا فوقہا میں دونوں معنی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں، اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے ذرا بڑی شے ہے، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ نے دی، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے، ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کرتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جن میں سرکشی ہے، تعلی ہے، تکبر ہے، اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا، عہد الست۔ عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح نے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، کل انسان، جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا، روحانی وجود۔ اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر۔ وہ جو عہد الست بربکم قالوا بلا، انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ I am the sovereign, we are sovereign, popular sovereignty، بغاوت، سرکشی، فاسق۔ وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل،
اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں، بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پیش ڈال دیتا ہے، اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی۔ الذین، آپ دیکھیے نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو۔ انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی بہنیں، پھر دادی کے اوپر جا کر وہ کزنز آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت۔ تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ بڑا پیارا انداز ہے۔ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی۔ یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانے؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الست کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی۔ مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا، پھر موت طاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے۔ کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ کنتم اموات، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے، فاحیاکم، تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ، زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس میں خلافت کا مضمون آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت۔ سارا کچھ زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو، زمین کو سجایا تمہاری خلافت کے لیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ تاحال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات۔ کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی
ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ اور سنیے، فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں۔ راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی، یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہے، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہے انس ابن مالک۔ کیونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا، امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفاء عہد نہیں تو دین۔ کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان۔ اور سنیے پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ایمان ہو اور زنا ہو جائے، پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا؟ کیا قدر و قیمت اس ایمان، وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے۔ ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو، ایمان اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ پھینکو اٹھا کر۔ نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو، نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوگا، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا، مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات، یہ قانونی بات نہیں ہے، وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی۔ قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا، پھر کافر نہیں ہے۔ قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا، جب کوئی شخص، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں،
اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے۔ وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ وہ بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ بھی جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں
کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے ولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں۔
آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے. اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی. اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں